باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارا سلسلہ گفتگو انسانوں کے متعلق، کیونکہ پروردگار نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور 1,24,000 انبیاء توحید کو منوانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف جھکانے کے لیے۔ اور دین اصلی میں سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑا پہلا فریضہ اللہ کو جھکنا، عبادت کرنا۔ انبیاء بھی یہی کرتے تھے۔ ہم سلسلہ انبیاء میں ان اولادوں کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی پارٹ میں کیا کہ جو نیک بھی تھے، اچھے بھی تھے، اور جنہوں نے بغاوت کی، جیسے قابیل۔ تو ہمارا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہلے گفتگو ہوئی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا نام عبدالغفار تھا۔ اللہ نے حضرت نوح کو 3 بیٹے عطا کیے۔ چوتھا بیٹا کینان، جو بعد میں ہے کہ منسوخ تھا یا بیٹا تھا، وہ تو عذاب میں ختم ہو گیا۔ 3 بیٹے، شام، حام، یافس، اس پر گفتگو کرنی۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسا کہ مومنین کے لیے واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال 2500 یعنی 2500 سال زندگی گزاری۔ اس میں تقریباً 950 سال سے زیادہ ان کی تبلیغ ہے۔ بہت تبلیغ کی، بڑی جفا کشی، بڑی سختی برداشت کی۔ 7 72 یا 80 مومن ہوئے فقط۔ باقی لوگ تبلیغ اتنے بڑے سخت کافر تھے، ان میں قابیل کی اولاد بھی تھی، دیکھیں نا، وہ غلط چیز سے سلسلہ شروع ہوتا رہا۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء کی اولاد کوہ ابو قبیس پر رہی اور اس کے ساتھ باغات۔ پھر آبادی کے بڑھنے کے بعد فروٹ اور پھل کے ساتھ ضرورت پڑی گندم کی کاشتکاری۔ کچھ اولادیں جناب شیش کے ذریعے سے نیک ہوئیں اور کچھ قابیل کی اولاد تھی یا باقی نسلیں تھیں وہ خراب تھیں۔ وہ اتنا کفر میں بڑھ گئے تھے کہ لوگوں کو نیکی پر آنے سے مانے تھے۔ اب یہ درجہ بندی ہے 7 72 اور 80، 7 72 اور 80، یا یہ تعداد ہے یا پھر یہ کہ درجات کے لحاظ سے خدا بہتر جانتا ہے۔ 12 زیادہ سے زیادہ 80 لوگ مومن تھے۔ حضرت کو زخمی کر دیتے تھے، دین کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ کہا میرا اللہ، یہ خود نہ مومن ہوتے ہیں نہ کسی اور کو ہونے دیتے ہیں، لہذا عذاب بیچ، طوفان، آسمان سے زمین کے اندر سے پانی جاری ہوا، آسمان سے بارش کا سلسلہ، اور اتنا سیلاب آیا کہ جس کے آج میں آپ کی عرض کروں خدمت میں اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ جو پانی، جو دریاؤں کا یہ شور ہوتا ہے نا، پانی میں آواز ہوتی، یہ آسمان سے اوپر والے اس عذاب کی کیفیت میں پانی تھا، اس کا اثر، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں سیلاب ہوا۔ حضرت نے کشتی بنائی اور پہلا موقع تھا اس کشتی کے زینوں پر 1,24,000 انبیاء کے نام بھی لکھے، جو بعد میں شیطان نے مٹا دی۔ آخری جو 5 میخیں تھی اس عذاب والی کیفیت میں جو کشتی بنی، آخری 5 جو میخیں لگائیں انہوں نے، کیل لگائے، جو اوپر والے کشتی کے حصے میں تھی، ایک جناب مصطفیٰ کے نام پر، ایک جناب مولا علی کے، ایک جناب سیدہ، پھر مولا حسن۔ 5ویں جو کیل لگائی اس میں خون کی تری دیکھی، تو سوال کیا میرا اللہ اس میں خون کی تری کا، یہ جس نام پہ ہے حسین ابن علی آخر الزمان میں نبی کے نواسہ شہید ہو۔ پھر عذاب تو آ گیا۔ عذاب کے آنے کی اسی آغاز میں 3 بیٹے کشتی میں بیٹھے۔ پھر جناب آدم نے ہر حیوان کا ایک جوڑا بھی رکھا تاکہ حیوانوں کی نسل بھی محفوظ رہے۔ اس میں دلچسپ واقعات میں ہے کہ کشتی میں شیر بھی تھے، چوہوں نے
اس کشتی کو کاٹنا شروع کیا، شیر نے چھینک ماری، اس سے بلیاں خلق ہوئی جنہوں نے چوہوں کا سدبال کیا۔ سام، حام، یافز، یہ 3 بیٹے اور حضرت نوح، اس کے علاوہ انسانیت کا کوئی انسان نہیں بچا، یہ 3 بیٹے اور 1 باپ۔ بہرحال کشتی دیر آسمان چلتی رہی۔ اسی دور میں حضرت آدم کا نواسا اوج بھی تھا، جس کو کشتی پہ تو نہیں سوار کیا گیا، لیکن اتنا بڑا قد کا تھا کہ وہ پانی جو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ میں مثلا ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 سے بھی کئی ہاتھ کئی فٹ اونچا تھا، لیکن اس کو گھٹنوں اور ٹخنوں تک پانی تھا۔ پر اس کو اس فلڈ نے یا طوفان نے کیا کہنا تھا؟ یہ کافر کا کافر ہی رہا۔ اور اس دور میں کشتی کے قریب آ کر حام نے مسلمان ہوا، جس کا تذکرہ ہم بعد میں کہیں گے۔ حام بیٹا ہیم کا، ہیم بیٹا لاکیش کا، لاکیش بیٹا ابلیس کا۔ یہ مومن ہے ابلیس کی نسل سے۔ بہرحال زیر آسمان چلتی رہی کشتی، جبل جودی پر آ کر یہ کشتی رکی، پانی سیلاب، پانی زمین میں چلا گیا، ختم ہو گیا حضرت نوح کے۔ اور پھر دنیا کی آبادی کے لیے آج دنیا میں فقط ان تینوں کی نسل ہے، سام، حام، یافت، جو بیٹے ہیں۔ پھر ان کی شکلوں کا فرق جو تاریخ میں بیان کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد دیکھا کہ بہت بڑی انسانیت تباہ ہو گئی ہے، تو حضرت کو بڑا صدمہ ہوا، حضرت نوح کو۔ تو بیمار رہتے تھے، سوئے رہتے تھے، بیمار اور سوئے رہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ ایک دفعہ ان کے کپڑا ہٹ گیا تو سام بڑے جو تابع دار تھے، فرما بردار تھے، باپ کا کہ کپڑا ٹھیک کیا، ٹخنوں سے کپڑے کو، ٹخنوں سے جو ہٹا ہوا تھا کپڑے کو، لیکن باپ کی اس حالت کو دیکھ کر حام اور یافز نے ہنسنا شروع کیا۔ حام اور یافز نے ہنسنا شروع کیا۔ جناب نوح بیدار ہوئے تو جناب نوح نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پتہ چلا کہ میرے 2 بیٹے میرے ٹخنوں سے کپڑے ہٹنے پر ہنس رہے ہیں، تو دعا کی کہ سام، حام اور یافز کی اولاد سام کی غلام رہے گی۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں نے سام راج اللہ سے استعمال کیا کہ بعد میں جناب سام کی اولاد کو دینی طور پر بھی عظمت ملی، صالحین، نیک، متقی، پرہیزگار اولاد سام سے پیدا ہوئے، نبی پاک بھی ان کی اولاد سے، باقی انبیاء بھی ان کی اولاد سے، نیک صالحین اور نئے نقش والے خوبصورت لوگ بھی سام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ سام کی اولاد عجم، عرب، عجم اور سینٹرل ایشیا تک، روم تک ہے۔ حام کی اولاد ہندوستان، افریقہ، زنج اور سیاہ فام لوگ۔ یافز کی اولاد کھردرے جسم والے اور چھوٹی ناک والے، کوریا وغیرہ، چین، روس، منگولیا، یہ لوگ تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اولادیں پھیلنا شروع ہوئیں اور اس سے شہر بنے۔ جیسے یافز کے ایک بیٹے کا نام روس، ایک کا نام چین، ایک کا نام منگول، ایک کا نام ترک، اور حام کی اولاد سے حام کے ایک بیٹے کا نام ہند، ایک کا نام سندھ، ایک کا نام مصر، ایک کا نام زنج، ایک کا نام افریقہ اور نوبا۔ یہ حام کے بیٹے، یافز کے میں نے بتا دی۔ سام کی اولاد میں سے مدین، جناب ابراہیم کی اولاد سے، اس سے مدائن بنا، فلسطین ان کی اولاد سے، اس کے بعد اردن، یہ بھی شام کی اولاد سے تھا۔ یہ نام تھے ان کے، اور پھر ان ناموں سے شہر بنے۔
اس کے بعد انہی کی اولاد سے ایک شخص تھا فدق، حضرت نوح کی اسی نسل فدق، جو شخص آ کے اترا علاقہ فدق، اور اس کے بعد کوئی فدق تھا جو بعد میں خدا نے حکم دیا نبی خدا کو کہ اپنی بیٹی کو یہ فدق عطا کرو، جو بی بی کا خالصتاً حق تھا پر حکم قرآن۔ یہ فدق بھی بنیادی طور پر وہ علاقہ تھا جو جناب نوح کی اولاد سے پورے ارض پر پھیل گئے۔ شام، حام، یافس کی اولاد، میں نے بتا دیا علاقے آپ کو۔ شام کی اولاد سے خوبصورت نیک صالحین لوگ پیدا ہوئے، حام کی اولاد سے زنگی، سیاہ فام، چھوٹے قد والے اور افریقہ کے۔ یافس کی اولاد مشرق اور شمال مشرق میں پھیل گئی۔ اسی طرح ایک قول کی بنا پر یافس کی اولاد سے ایک عورت تھی جس کا نام ایشیا تھا، ایک قول کی بنا پر اس سے بر اعظم ایشیا آپ معروف ہے۔ آج دنیا میں 3 ہی افراد کی اولاد، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں۔ جتنے بھی انسان منقسم ہیں، شام کی اولاد ہیں یا حام کی اولاد ہیں یا یافس کی اولاد۔ شام کی اولاد میں غالب اکثریت آج کے دور میں بھی مومنین ہیں۔ ایران، عرب اور عجم میں غالب اکثریت مومنین اور مسلمین۔ اسی طرح حام کی اولاد میں افریقہ کے وسیع علاقے میں سیاہ فام مومنین اور مسلمین ہیں۔ حتیٰ کہ چلو اس پارٹ کی طرف بھی دیکھا جائے، ہندوستان کی طرف، تو پاکستان ہندوستان میں پھر کام مکس ہو گیا۔ آرینز لوگ جب آئے تو حام کی اولاد کے ساتھ مکس ہو گیا کھاتا۔ آرین لوگ جو تھے وہ شام کی اولاد سے تھے، سینٹرل ایشیا سے پاکستان، اور پاکستان انڈیا میں تقریباً شام اور حام کی اولاد مکس ہے۔ پہلے تو تھے یہاں پر حام کی اولاد چھوٹے قد والے سیاہ فام، اور پھر آرینز آئے 4 سے 5 ہزار سال پہلے، تو ان کے اختلاط سے 2 قومیں بنیں۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے تقسیم کر دی، برہمن، اشتری، ویش، شودر۔ جو شودر تھے چھوٹے قد والے سیاہ فام، انہیں چھوٹا سمجھا جاتا۔ تو آج بھی افریقہ تو اور کیفیت ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، برما تک حام اور شام کی مکس اولاد ہے۔ یہاں بھی بنگلہ دیش، آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جہاں پر سیاہ فام پاکستان اور ہندوستان سے زیادہ ہیں، مسلم کنوکشن 17 کروڑ کے قریب آبادی ہے، تو غالب اکثریت مسلمان ہیں، اور 1 کروڑ 8,40,000 لوگ مومنین شیعہ ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور 5 کروڑ شیعہ۔ اسی طرح پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 6 کروڑ، یعنی مسلمین اور مومنین شام اور حام کی اولاد سے جو ہیں اس جگہ پہ ہیں، اور زیادہ تر حام کی اولاد افریقہ میں ہے، وہ بھی مومنین۔ باقی رہا مرحلہ یافس کی اولاد، مثلا چین، منگولیا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان اور روس کے شمال مشرقی علاقے، تو یہ ابھی تک غالب اکثریت غیر مومنین اور غیر مسلمین ہیں۔ آخر میں نتیجہ یہ دیتا ہوں، شام، حام اور یافس کی اولاد، پوری اولاد اس وقت مومنین اور مسلمین میں ہوگی جب عالمگیر سلطنت امام زمانہ ہوگی۔ اس وقت جب شام، حام اور یافس کی ساری اولادیں اس دور میں ایمان میں داخل ہو جائیں گی، اور یہی انسانیت کی
ایمان کے غلبے والی کیفیت حکومت ہوگی کہ 1,24,000 انبیاء کے اس دور میں جو انسانیت 3 لوگوں کی اولاد پر مشتمل ہے، اس میں یافس کی اولاد آج بھی غالب اکثریت غیر مسلم اور غیر مومن ہے۔ امام زمانہ مہدی دورہ کی آمد کے بعد جس طرح شام کی اولاد اکثریت مسلمان ہے اور حام کی اولاد بھی تقریباً 50% سے زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں، یا تقریباً نصف مومنین اور مسلمین ہیں، تو یافس کی اولاد بھی جو اس وقت اتنی طویل تاریخ کے باوجود غیر مسلم ہے، مومن ہو جائیں۔ 18 زبانیں 17 یا 18 زبانیں شام کی اولاد میں، 28 زبانیں حام اور یافس کی اولاد میں تھیں۔ آج تو خیر لہجے مختلف اور زبانیں بھی مختلف ہو چکی ہیں، ہر 20 میل کے بعد لہجہ اور زبان کی چینجنگ ہے۔ تو امام کے دور میں ہر چیز متفق ہو جائے گی، ہر چیز اکٹھی ہو جائے گی۔ شام حام اور یافس کی اولادوں میں صالحین متقین کی مالک ذوالجلال ہمیں انسانیت کے درس کے ساتھ عبرت بھی لینی چاہیے۔ اللہ نے نماز کے لیے پیدا کیا تھا، ہم تفرقہ بازی اور اختلافات اور انسانیت کو چھوڑ کر دین حق کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کریں، خدا کی معرفت اور خدا کی عبادت اور اطاعت میں رہیں، اور بالخصوص آخری غلبے کی علامت سرکار حجت دوراں جو کائنات کو ایک نقطے اور حقانیت پر اکٹھا کریں گے، امام زمانہ کی ظہور اور انتظار۔ چونکہ امام کی دعا انتظار واجب ہے، مالک ہمیں امام کی طرف رجوع کرنے اور امام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔